جب بھی کبھی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، پھر چاہے مولا علی کا ذکر ہو، فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے، کبھی حسن یا حسین کا ذکر ہوتا ہے، کبھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے، غدیر کا ذکر ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو مسلمانوں کی کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان کے سینوں میں آگ لگ جاتی ہے، ان کے سینے جل جاتے ہیں علی کے ذکر سے، اہل بیت کے ذکر سے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ غیر مسلم نہیں ہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ صرف آج نہیں پائے جاتے ہیں، بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پائے جا رہے ہیں۔ تو تب بھی جب بھی کبھی مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا تو لوگ جل جاتے ہیں، منافق جل جاتے ہیں۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ اے علی، مومن کے علاوہ آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ آپ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کبھی کسی انسان کو، کسی مسلمان کو یہ چیک کرنا ہوتا تھا کہ کیا یہ مسلمان ہے یا منافق ہے، تو ہم اس کے سامنے حضرت علی کا ذکر کرتے تھے۔ جب مولا علی کا ذکر کرتے تھے تو ہم چہروں سے اس کو پہچانتے تھے کہ اگر اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے تو وہ منافق ہے، اگر وہ خوش ہوتا ہے تو وہ مومن ہے، اگر وہ غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے علی کے ذکر سے، اہل بیت کے ذکر سے، تو سمجھو وہ منافق ہے۔ اور یہی جماعت آج بھی ہے، جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے سینے جل جاتے ہیں، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اور ان کے چہروں سے وہ منافقت کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب بھی کبھی اہل بیت کا کوئی بھی ایونٹ آ جائے، چاہے کربلا کا واقعہ آ جائے یا کوئی اور ایونٹ آتا ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ ضرور بکتے ہیں۔ ان کے سینوں سے وہ غلاظت، وہ حسد، وہ بغض باہر آ جاتا ہے، ان کے اندر جو ابلیسیت ہے، منافقت ہے، وہ باہر آ جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ یہ بکتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ یہ لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کن ہستیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم کن عظمت والی پرسنالٹیز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، اور فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ مختصر الفاظ پر یہ مشتمل احادیث ہے، لیکن ان کی جو میننگ ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ ہے۔ انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن ان کی تشریح ختم نہیں ہو جائے گی اگر ہم ان احادیث پر غور کریں گے۔